اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى وعلیہ السلام یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا نہ باطل کرو تم نہ خراب کرو تم تبطلوا باطل ہوتا ہے نا حق اور باطل نہ باطل کرو تم نہ خراب کرو تم صدقاتکم اپنے صدقوں کو کس طرح بالمنی احسان جتلا کر والاذی اور تکلیف دے کر کسی کو اذیت پہنچا کر عذاب بھی ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے احسان جتلا کر والاذی اور اذیت پہنچا کر تو یہ کام کرو گے تو صدقہ باطل ہو جائے گا بھلے کروڑوں کا ہو کالذی ينفق مالہ رئاء الناس دو باتیں تو یہ ہو گئیں تیسری اس شخص کی طرح ينفق جو خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال رئاء الناس لوگوں کے دکھاوے کے لیے ریا کے لیے اردو میں ریا استعمال ہوتا ہے لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو اس کی طرح نہ ہو جاؤ جس طرح اس کا ضائع ہو جاتا ہے تمہارا تو گویا کہ تین باتیں ہوں گی احسان بھی نہ جتلایا جائے اذیت بھی نہ دی جائے اور ریاکاری بھی نہ کی جائے ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر اور نہیں ایمان رکھتا وہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر تو جس طرح اس کا صدقہ باطل ہے تمہارا باطل ہو جائے فمثل پڑھوں نا آگے فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا فمثلہ یہ ذرا نئے الفاظ ہیں پس اس آدمی کی مثال یہ میں ویسے زبانی بتا دوں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے نا کہ جو احسان بھی یا جس کا ایمان ہی نہیں ایمان نہیں اور دینے کے بعد لوگوں کو دکھاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال بالکل ایسی ہے صدقہ ضائع ہونے کے لحاظ سے کہ جیسے ایک چٹان ہو نا چٹان پتھر ہو اور اس پر کچھ مٹی آ جائے اور مٹی جب اس پر آ جائے تو بظاہر ایسے لگے گا کہ اس کے اوپر کوئی گھاس پھوس بھی نکل آئے گا شاید مٹی اکٹھے ہوتے نا چٹان پر بھی گھاس پھوس نکل آئے گا لیکن جب اس پر بارش آئے گی تو وہ سب کچھ بہا کے لے جائے گی نہ وہاں وہ کوئی گھاس پھوس رہے گا نہ مٹی رہے گی بالکل وہ چٹیل ہو جائے گی صاف ستھرا تو جس طرح کسی بندے کے ایمان نہ ہونا تو اس کا صدقہ بالکل آخرت کے لحاظ سے چٹیل ہوتا ہے تو تمہارا بھی ایسے ہی نہ ہو جائے کہیں تو خیال کرو یہ تین باتیں اپنے اندر سے نکالو احسان جتلانا اذیت پہنچانا اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرنا فمثلہ پس اس کی مثال کمثل صفوان ایک چٹان کی طرح صفوان چٹان سواد کے ساتھ علیہ تراب کہ اس پر مٹی ہو تراب کہتے ہیں مٹی کو ابو تراب حضرت علی کا کنیت ہے نا ابو تراب مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو قمیص اتاری ہوئی تھی تو مٹی لگی ہوئی تھی تو آپ نے مٹی جاڑی اور کہا کم یا با تراب کھڑے ہو جا مٹی والے تو وہ کنیت ابو تراب بن گیا حضرت علی کی تو تراب کہتے ہیں مٹی کو علیہ تراب اس پر مٹی ہو فاصابہ وابل پھر پہنچے اس کو وابل کچھ بارش بوندا باندی جیسے کہتے ہیں فترکہ صلدا پس اس کو چھوڑ دے گی صلدا صاف ستھرا چٹیل کر کے چھوڑ دے گی تو مٹی بھی نکل جائے گی اگر کوئی گھاس پھوس نکلا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی لیکن زمین جو ہوتی ہے اس سے تو یہ ضائع نہیں ہوتا اس کو تو فائدہ ہوتا ہے لا یقدرون علی شیء نہیں قدرت رکھیں گے وہ کسی چیز پر مما اس سے کسبو جو نے کمایا تو یہ سب ضائع ہو گیا جو دیا ہے اس پر ان کی قدرت نہیں رہے گی ان اللہ کے ہاں محفوظ نہیں رہے گا واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتے نہیں ہدایت دیتے کافر کو دوبارہ یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تبطلوا نہ باطل کرو تم نہ خراب کرو تم نہ ضائع کرو تم صدقاتکم اپنے صدقوں کو بالمنی احسان جتلا کر والاذی اور اذیت پہنچا کر کالذی اس شخص کی طرح ينفق خرچ کرتا ہے مالہ اپنا مال رئاء الناس لوگوں کے دکھاوے کے ولا یؤمن باللہ اور نہیں ایمان رکھتا اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر فمثلہ اس کی مثال جس کا اللہ پر کوئی ایمان نہیں
کمثل صفوان، چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، کہ اس پر مٹی آ جائے، فاصابہ وابل، پھر اس کو پہنچے بارش، فترکہ سلدا، وہ بارش اس کو چھوڑ دے گی سلدا، صاف کر کے، صاف ہو جائے گا، آپ امید نہیں رکھ سکتے کہ اس سے کو پھل ملے گا۔ لا یقدرون علی شیء، نہیں قدرت رکھتے وہ کسی چیز پر، مما، اس سے، کسبوا، جو انہوں نے کیا ہے، کمایا ہے، تو جو خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ اگر اس پر کسی نے بیج ڈالا ہے تو وہ بیج بھی ضائع ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی فرماتے کافر قوم کی۔